الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال أوصني يا رسول الله. قلت أوصني يا رسول الله. قال أوصيك بتقوى الله فإنه أزين لأمرك كله. قلت زدني يا رسول الله. قال عليك بتلاوة القرآن وذكر الله فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خدا در انتظار حمد مانیس. خدا در انتظار حمد مانیس. محمد چشم پر راہ سنانیس. محمد حامد حمد خدا باز. محمد حامد حمد خدا باز. خدا مد آفرین مصطفیٰ باز. محمد از تمی خان خدا را. محمد از تمی خان خدا را. خدایا از تو حب مصطفیٰ را. وقال الله تعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. گرامی قدر حضرات علماء کرام، حفاظ اعظام، بزرگان محترم، پردہ نشین ماں اور بہنوں، یہ بہت بابرکت پر رونق مجلس ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نورانی کتاب کی حفظ کی تکمیل کا منظر ہم نے آنکھوں سے دیکھا اور آسمان کے فرشتے بھی یقیناً اس مجلس پر رشک کر رہے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی نے
انسانوں کی ہدایت کے لیے حضرات انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور جب جب کسی نبی نے اپنی امت کے سامنے یا اپنی قوم کے سامنے نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کی طرف دعوت دی، تو اکثر و بیشتر حضرات نے انکار کیا۔ بعض لوگوں نے ہدایت اور دعوت کو قبول بھی کیا۔ پھر جو حضرات انکار کرتے رہے، انہوں نے حضرات انبیاء علیہ السلام سے ان کی نبوت اور رسالت کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کا اور پروف کا مطالبہ کیا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی اترتی ہے، اللہ کی طرف سے احکام اترتے ہیں، آپ کی سچائی کی کیا دلیل ہے؟ آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں، اس پر کیا پروف ہے؟ تو جو دلیل اور جو پروف کا مطالبہ کیا ان لوگوں نے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل اور جو پروفز پیش کیے ہیں، اس کا نام ہے معجزہ۔ معجزہ کہتے ہیں عاجز کر دینے والی چیز، یعنی نبی جو چیز پیش کرتے ہیں اپنی امت کے سامنے، امت اور دنیا کے سارے لوگ اس جیسی مثال پیش کرنے سے عاجز ہو جاتی ہے۔ اب انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، کوئی کسی ملک کے لیے نبی بن کر کے آیا، کوئی کسی قوم کے لیے، کوئی کسی قبیلے کے لیے، کوئی کسی خطے کے لیے، تو اس ملک کے لوگوں نے، اس قوم کے لوگوں نے، اس خطے کے لوگوں نے اپنی اپنی ذہنیت، اپنے اپنے مزاج اور اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے معجزات کا مطالبہ کیا۔ قرآن پاک میں ان معجزات کا تفصیل سے تذکرہ ہے، فقط ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی، شرک اور بت پرستی سے توبہ کی دعوت دی، تو ان کی قوم نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اگر سچے نبی ہیں تو کوئی معجزہ بتلائیں۔ کیا معجزہ؟ اپنی عقل سے وہ یہ سوچتے تھے، اپنی عقل سے وہ یہ مانتے تھے، اور بات بھی صحیح ہے کہ وہ کسی جاندار کی پیدائش جاندار سے ہوتی ہے، بکری کا بچہ بکری سے ہی پیدا ہوگا، اونٹنی کا بچہ اونٹنی ہی سے پیدا ہوگا، بے جان سے جاندار چیز پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ایسا مطالبہ کریں کہ اس مطالبے کے پیش کرنے سے یہ عاجز ہو جائے۔ انہوں نے کہا یہ جو چٹان ہے، اس چٹان میں سے اونٹنی پیدا ہو جائے، ایسا معجزہ ہمیں چاہیے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، اور اس چٹان سے اونٹنی پیدا ہوئی، وہ بھی حاملہ اونٹنی پیدا ہوئی، اور اسی وقت اس نے بچہ بھی جنم دیا۔ جو ایمان لانے والے تھے لائے، جنہوں نے انکار کرنا تھا وہ انکار کرنے لگے۔ یہ ہے معجزہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ملک کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی خطے کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے، بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا کیے گئے وہ سارے انبیاء کے مقابلے میں زیادہ بھی ہیں، اور آپ کے معجزات دوسرے انبیاء علیہ السلام کے معجزات کے مقابلے میں بہت زیادہ واضح بھی ہیں۔ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ مشہور مفسر ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10,000 سے بھی زیادہ معجزات عطا کیے گئے، 10,000 سے بھی زیادہ۔ اب آپ کی امت میں بھی مختلف ذہنیت کے لوگ رہے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سیدھے سادے ذہن کے ہوتے ہیں اور سادگی والی بات کو مان لیتے ہیں، بعض لوگ علمی ذہن کے ہوتے ہیں تو ان کے لیے علمی باتیں
مؤثر ہوتی ہے، اثر انداز ہوتی ہے. اس کی بھی تفصیلات بہت ہیں، فقط ایک مثال ذکر کرتا ہوں. بعض حضرات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی کو سمجھنے کے لیے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی انگلیوں سے نبوت کو سمجھا جائے. آپ نبی ہے، آپ کی انگلی سے کوئی ایسی بات صادر ہو جائے جس سے معلوم ہو کہ آپ نبی ہیں. آپ نے فرمایا بتلاؤ اس انگلی سے نبوت کو کی سچائی کو کیسے تم سمجھنا چاہتے ہو؟ کہ یہ چاند جو نظر آ رہا ہے اس چاند کے ٹکڑے کر دو انگلی سے. ظاہر بات ہے انسانی زمین پر چاند کتنی بلندیوں پر کون اس کے ٹکڑے کر سکتا ہے، لیکن مطالبہ کیا، بڑے بڑے سردار آئے، آپ اگر نبی ہے تو اپنی انگلی سے نبوت کو سمجھا کر بتلاؤ. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی چاند کی طرف اٹھائی اور اس طرح کیا تو دو ٹکڑے ہو گئے. ایک ٹکڑا جبل ابی قبیس پر آ گیا اور ایک ٹکڑا جبل قینوقا پر آ گیا. یہ جبل ابی قبیس وہ پہاڑ ہے جہاں حجر اسود پہلے تھا، آج کل شاہی محل ہے، وہاں دو ٹکڑے ہو گئے. سارے مکہ والوں نے دیکھا، جن لوگوں کو ماننا تھا انہوں نے مان لیا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ محمد کا جادو تو چاند پر بھی اب چلنے لگا ہے. لیکن کچھ لوگوں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں، ہمارے قافلے تجارت کے ادھر ادھر گئے ہیں، ذرا ان کو بھی آنے دو، ان سے پوچھا جائے. جادو کا اثر عالمگیر تو ہوتا نہیں ہے کہ پوری دنیا میں اس کا اثر رونما ہو. چند دن کے بعد قافلے آئے، پوچھا گیا کہ بھئی کوئی تعجب خیز معاملہ تم نے دیکھا ہے چند راتوں پہلے؟ تو ان قافلے والوں نے کہا کہ ہاں فلاں شب میں ہم نے دیکھا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اور پھر آپس میں مل بھی گئے. تو اب لوگوں نے تصدیق کی کہ واقعتاً یہ معجزہ ہے، یہ سحر نہیں، یہ جادو نہیں ہے. پھر بھی جو منکرین تھے انہوں نے تو انکار ہی کیا. عرض کرنے کا منشا یہ کہ انہوں نے نبوت کو سمجھنا چاہا آپ کی انگلیوں سے، ان کی ذہنیت اتنی ہی تھی. ایک سوال ہوتا ہے، طالب علمانہ اشکال ہوتا ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا ظاہر ہوا تو پوری دنیا میں مشہور کیوں نہیں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ایسے رکھا ہے کہ آج ہمارے یہاں رات ہے تو دوسری جگہ دن ہے. کسی جگہ رات کی ابتدا ہو رہی ہے تو کسی جگہ رات کا تہائی حصہ ہے، کسی جگہ آدھا حصہ ہے، کسی جگہ رات کا آخری حصہ ہے. ظاہر بات ہے رات کے جس حصے میں مکہ مکرمہ میں چاند کے دو ٹکڑے ہوئے اس وقت دنیا کے بہت سارے علاقوں میں دن تھا، تو لوگ کاہے کو چاند دیکھنے کے لیے آئیں گے؟ بعض جگہ آدھی رات تھی، لوگ سو چکے تھے، کون دیکھنے کے لیے آئے؟ اس کے باوجود بھی تاریخ فرشتہ، ایک تاریخ لکھی ہوئی تاریخ فرشتہ، اس کے اندر راجستھان کے بادشاہ ملیبار کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ رات میں کسی حاجت کے لیے باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے اور پھر آپس میں مل بھی گئے. اس نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ میں کوئی شخص ہے جو محمد کہلاتے ہیں، نبوت کا انہوں نے دعویٰ کیا ہے. بہرحال اس زمانے میں آمد و رفع کے ایسے وسائل تو تھے نہیں کہ وہ پہنچ سکے، لیکن اس تاریخ میں لکھا ہے، یہ حدیث کی کوئی سند نہیں کہ صحیح ہو، لیکن لکھا ہے کہ اس نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہندوستان کی جو سونٹھ مشہور ہے، ادرک سکھائی جاتی ہے، وہ سونٹھ بھی روانہ کیا تھا. تو بہرحال جن لوگوں نے دیکھا انہوں نے دیکھا. تو یہ اس قسم کے 10,000 سے بھی زائد معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے. ابو جہل حضور کی خدمت میں آیا، اس کی مٹھی کے اندر کنکریاں تھی، پوچھنے لگا ہے محمد بتلاؤ میری مٹھی میں کیا ہے، آپ بتلاؤ گے تو ایمان لے آؤں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مٹھی میں جو چیز وہ خود بتلا دے کہ میں کون ہوں تو ایمان لائے گا کہ نہیں؟ اس نے کہا بہت اچھا، بہت خوب، میں ایمان لے آؤں گا. تو کنکریوں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کنکریاں پھینکتے ہوئے بھاگا، کہنے لگا لو کنکری اور پتھر پر بھی محمد کا جادو چل چکا. عرض کرنے کا منشا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہزاروں معجزات عطا کیے، لیکن ان میں سے سب سے اہم اور قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے. اب یہ قرآن پاک کیسے معجزہ ہے، اس سلسلے میں علماء تفسیر نے بڑی بڑی کتابیں لکھی. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے
معارف القرآن کے اندر ایک جگہ پر قرآن پاک معجزہ ہے، اس کی 10 وجوہ، 10 دلائل اور 10 جو ہے پروف پیش کیے ہیں کہ دیکھو ان 10 طریقوں سے قرآن پاک کے معجزہ ہونے کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اہل علم حضرات اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال قرآن پاک معجزہ ہے اس کی علمی حیثیت سے، اور قرآن پاک معجزہ ہے اس کا اس طرح معجزہ ہونا کہ عام انسان بھی اس کو سمجھتا ہے۔ میں اس بات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، قرآن پاک اپنے علم، فصاحت، بلاغت، اس کی باریکیاں، اس کے دقائق، اس کے حقائق کے اعتبار سے جو معجزہ ہے اس کو تو بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے فلاسفہ اور مناطقہ بھی سمجھ کر کے تھک چکے، لیکن آج تک اس کی گہرائی تک کوئی پہنچ نہیں سکا۔ لیکن ایک سیدھے سادے ذہن کے اعتبار سے قرآن کیسے معجزہ ہے؟ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آسمان سے جتنی بھی کتابیں اتری ہیں، اور اس زمانے میں اس کے ماننے والے بھی ہوئے، مخالفت کرنے والے بھی ہوئے، قرآن پاک بھی نازل ہوا، قرآن پاک کے بھی ماننے والے ہوئے، مخالفت کرنے والے، انکار کرنے والے بھی ہوئے، لیکن دیگر آسمانی کتابوں کی مخالفت کرنے والے، ان آسمانی کتابوں کو مٹانے کے لیے کوشش کرنے والوں کی تعداد قرآن کریم کی مخالفت کرنے والے اور قرآن کریم کو مٹانے والوں کی تعداد سے بہت کم رہی ہے۔ ہر زمانے میں قرآن کی مخالفت کرنے والے، قرآن کو مٹانے والوں کی جماعت بہت بڑی تعداد میں رہی، اور ہر اعتبار سے کوشش کی گئی کہ یہ قرآن دنیا سے مٹ جائے، ختم ہو جائے، اس کو نہ پڑھا جائے نہ اس کو سمجھا جائے۔ لیکن جتنی زیادہ مخالفت قرآن کی ہوتی رہی، اتنا ہی قرآن کی تعلیمات اور قرآن کے انوارات دنیا میں پھیلتے گئے۔ حضرت فرماتے قرآن کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ جتنا اس کو مٹانے کی کوشش کی گئی اتنا ہی پھیلتا گیا۔ آج عالمی سطح پر، عالمی پیمانے پر اسلام قرآن کو مٹانے کی کوشش ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری چھوٹی چھوٹی مسجدوں سے، مکاتب سے اور ان گھروں سے 10 15 20 500 65 ہزاروں کی تعداد میں حفاظ اکرام نکل رہے ہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہوا یا نہیں؟ دوسری بات، عام طور پر قرآن پاک معجزہ ہے۔ دوسری بات میں بتلانا چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو جتنی بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کی حفاظت کے لیے اتنے ہی عقل مند، ہوش مند، ذی علم، سمجھدار، طاقتور، مضبوط لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جتنی بڑی چیز ہوگی اس کی حفاظت کے لیے اتنے ہی بڑے درجے کا آدمی ہوتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک عام طور پر ایسے بچوں کو یاد ہوتا ہے جن پر ہم لوگوں کو ذرہ برابر اعتماد نہیں ہوتا ہے۔ ابھی 9 سال کے بچے نے ماشاءاللہ قرآن پاک کی حفظ کی تکمیل کی۔ جن بچوں نے حفظ کیا 14-15 سال سے زیادہ عمر کا اس میں کوئی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے بے شک ہم قرآن کو نازل کرنے والے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے والد یا ان کے سرپرست جو ہے 2000 کی نوٹ بھی اس 9 سال کے بچے کو دینے تیار نہیں، کیونکہ وہ 2000 کی نوٹ کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے۔ اگر وہ گھر سے سفر میں جائے تو اپنے گھر کی چابی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر اپنے دفتر سے باہر کہیں جائے، بھئی میری آفس اور دفتر کو بیٹا سنبھال، کیونکہ تو نے قرآن حفظ کر لیا تو دفتر کی بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ ہمیں اس پر اعتماد نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو یہ بتلانا چاہتا ہے کہ جن بچوں پر 2000 کی نوٹ کا تمہیں اعتماد نہیں، ایسے بچوں سے میں قرآن کی حفاظت کرواتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک بڑی عمر میں حفظ نہیں ہوتا ہے، بہت کم، اکا دکا ہوتا ہے۔ بہت کم لوگوں ایسے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو بڑی عمر میں حفظ کیا ہے، ورنہ اللہ یہ بتلا دینا چاہتا ہے کہ یہ حفاظت ہم کروا رہے ہیں، ایسے بچوں سے کرواتے ہیں جن پر تمہیں کوئی اعتماد نہیں ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا بھی ہے واقعہ، ایک بڑے فقیہ گزرے ہیں، ان کو یہ داعیہ پیدا ہوا، تقاضا پیدا ہوا کہ میں قرآن حفظ کر لوں، تو انہوں نے قرآن پاک حفظ کرنا شروع کیا تو 3 دن کے اندر پورا قرآن حفظ کر لیا۔ علامہ شامی نے لکھا ہے واقعہ،
ابن ہشام کا واقعہ، 3 دن میں پورا قرآن پاک حفظ کر لیا. یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے. اب ایک دن وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، اپنی داڑھی کے بال جو ایک مشت سے زائد ہو جاتے اس کو ترشوانے کے لیے، کاٹنے کے لیے. دیکھیے اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آئینہ سامنے ہے کہ میرے جو زائد ازبال ہے مشت سے زائد اس کو مجھے کاٹنا ہے. نیچے سے کاٹنا چاہیے تھا، آئینے میں دیکھتے ہوئے اوپر سے کاٹ دیا، داڑھی کٹ گئی پوری. بہت ندامت ہوئی، یہ کیا ہوا؟ سوچنے لگے ایسا ہوا کیوں آخر؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ القاء کیا، یہ بات ڈالی کہ دیکھ جو 3 دن میں نے حفظ قرآن کروایا وہ میرا کمال اور میرا فضل ہے، تیرا کوئی کمال نہیں. اگر میں بھول اور خطا کروانا چاہوں تو آئینے کے سامنے نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بھی تجھ سے بھول کروا سکتا ہوں. معلوم ہے حفظ قرآن ان بچوں کے سینے میں محفوظ ہونا بھی اللہ کا فضل ہے. جس کو یہ نعمت مل جائے اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو بچہ حافظ قرآن ہے، جو انسان حافظ قرآن ہے اور اپنے آپ کو مفلس اور غریب سمجھے، اس نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی. یہ بات اور ہے کہ اس نعمت پر کیا ملے گا وہ وہاں نظر آئے گا. قدر جوہر شاہ بے دانت یا بے دانت جوہر. موتی کی قدر یا تو بادشاہ جانتا ہے یا جو موتی کو پرکھنے والا جوہری ہے وہ جانتا ہے. موتی کبھی کیچڑ میں پڑا ہوتا ہے، لوگ اس پر پیر دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں، لیکن جوہری کی نظر پڑتی ہے تو اٹھاتا ہے، اس کو نکھارتا ہے اور پھر وہ کسی بادشاہ کے تاج کی زینت بنتا ہے. ایسے دنیا میں چاہے لوگ ان حفاظ اور علماء کو زیادہ قدر کی نظر سے نہ دیکھیں، ان حفاظ اور علماء کی طرف ان کی توجہ ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں جو ان کو دے گا اپنی کتاب اور اس کے علم کی برکت سے، وہ بڑے بڑے بادشاہ اس پر ترس جائیں گے، رشک کریں گے اور تمنا کریں گے کاش کہ ہم بھی دنیا میں ان کی طرح ہوتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس طرح حفاظت فرماتا ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے مفسر گزرے، بڑا عجیب واقعہ ہے، ذرا غور سے سنیں. وہ فرماتے ہیں کہ مامون الرشید بڑے علم دوست آدمی تھے، خلفائے بنو عباسیہ میں سے گزرے ہیں، اور ان کے یہاں سال کے اندر علمی مجلسیں قائم ہوتی تھی. بڑے بڑے محدثین، مفسرین، علماء، فقہا جمع ہوتے تھے اور اپنی اپنی علم کی باتیں پیش کرتے تھے. ایک مرتبہ عنوان تھا فقہ اسلامی. فقہ اسلامی پر مقالات پیش کرنے تھے، لٹریچر پیش کرنا تھا. بہت سارے علماء آئے اور اپنا اپنا مقالہ پیش کیا. ایک شخص نے فقہ اسلامی پر مقالہ پیش کیا جو نہایت پسندیدہ نظروں سے دیکھا گیا. خوب داد تحسین انہوں نے حاصل کی. مجلس ختم ہونے کے بعد مامون الرشید نے اس شخص کو بلایا اور کہا کہ آپ کا مقالہ بہت ہی عمدہ، بہت ہی بہترین تھا، لیکن مجھے آپ کی شکل سے، آپ کی صورت سے، آپ کے لباس سے، آپ کی ہیئت سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ مسلمان نہیں. اس نے کہا بالکل صحیح بات ہے، میں ایک یہودی شخص ہوں، مسلمان نہیں. کہا اتنا اچھا علمی مقالہ آپ نے پیش کیا. کہ میں یہودی ہوں لیکن مجھے اسلامی لٹریچر سے بہت زیادہ دلچسپی، قرآن، حدیث، فقہ کا میرا گہرا مطالعہ، اسی کے روشنی میں میں نے یہ مقالہ لکھا ہے. تو مامون الرشید نے کہا پھر آپ ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ کبھی بات یہ ہے کہ اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں ایمان نہیں لاتا ہوں. بہرحال اس کو خوب انعام سے نوازا. مجلس ختم ہو گئی. دوسرے سال پھر مجلس قائم ہوئی، پھر لوگوں نے اپنے اپنے مقالات پیش کیے. یہ شخص بھی آیا، اس مرتبہ بھی اس کا مقالہ تمام مقالات سے فوقیت لے گیا. پھر مجلس ختم ہوئی، مامون الرشید نے بلایا، خوب ان کی تعریف کی، تحسین کی، حوصلہ افزائی کی، لیکن کہنے لگا اس مرتبہ کچھ چینجنگ محسوس کر رہا ہوں. آپ کے چہرے مہرے سے، شکل صورت سے، لباس حیث سے اسلام کا نور کچھ محسوس ہو رہا ہے. بات کیا ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہو چکا ہوں. بھئی کہا کہ کس سبب سے آپ نے اسلام قبول کیا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں بہترین خطاط ہوں، خوشنویس کاتب، بہترین میں خطاط ہوں، خوشنویس ہوں. اس زمانے میں اس طرح کی پریسیں نہیں ہوتی تھی، خطے سے لوگ خود خطی کے ذریعے سے اچھا خاصا کماتے تھے.
کہ میں نے سوچا کہ اپنے گزر اوقات کے لیے کچھ آسمانی کتابوں کی نسخے لکھوں. چنانچہ میں نے تورات کے چند نسخے لکھے، لیکن اس کے الفاظ میں تغیر تبدل کر دیا، تقدیم تاخیر آگے پیچھے کر دیا. انجیل کے کچھ نسخے لکھے، اس میں بھی اسی طرح کیا. قرآن پاک کے کچھ نسخے لکھے، اس میں بھی میں نے تغیر تبدل کر دیا. اس کے بعد میں یہودیوں کی عبادت گاہ اور گرجا میں گیا اور وہاں میں نے وہ نسخے فروخت کیے. ہاتھوں ہاتھ اس کو لیا گیا، منہ بولے دام دیے گئے اور مجھے بہت نفع ہوا. انجیل کے نسخے میں نے عیسائی کی کلیساؤں میں پیش کیا، وہاں بھی منہ بولے دام ملے، خوب مجھے نفع حاصل ہوا. اب میں مسلمانوں کے مدرسوں میں، مسجدوں میں گیا، وہاں میں نے قرآن پاک پیش کیا. عام لوگوں نے تو دیکھا، لیکن کہا بھی فلاں حافظ صاحب ہے، ذرا ان کو بتلائے، فلاں ہمارے امام صاحب ہے ان کو بتلائے، فلاں ہمارے مدرس ہے ان کو بتلائے. اب چھوٹے چھوٹے بچے جو حافظ تھے انہوں نے قرآن پاک کو دیکھا، ماشاءاللہ لکھا ہوا تو بہت اچھا تھا، لیکن ذرا نظر کی، ہو بھئی یہاں تو یہ زبر کے بجائے زیر آ گیا، زیر کے بجائے پیش آ گیا، یہ آیت پہلے ہونی چاہیے تھے بعد میں آ گئی، بعد والی پہلے آ گئی، یہاں یہ حرف غلط ہے وہ حرف غلط ہے. جس جگہ میں اس قرآن کو لے کر کے گیا، ہر ایک نے اس میں غلطی نکالی اور کہا یہ قرآن صحیح نہیں. ایک بھی قرآن کسی مسلمان نے مجھ سے نہیں خریدا. مجھے یقین ہو گیا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا، اس کے زیر زبر نقطے میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے. اسی واقعے نے مجھے اسلام لانے پر مجبور کیا، اس کی وجہ سے کہ مسلمان ہو گیا. اس زمانے میں ایک شخص مکہ مکرمہ جا رہے تھے، مکہ مکرمہ گئے، وہاں سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، ان کے سامنے واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ دوسری جو آسمانی کتاب ہے، یہودیوں کی کتاب تورات، عیسائیوں کی انجیل، اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری انہوں پر ڈالی تھی، تم حفاظت کرو، لیکن انہوں نے حفاظت نہیں کی. اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، اس لیے اللہ کی اس کتاب کی حفاظت اللہ ہی کرنے والا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس میں تبدیلی نہیں کر سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد سے لے کر آج تک تاریخ کے اوراق اٹھا کر کے دیکھے، لوگوں نے کیسی کیسی کوششیں کی، دنیا سے ان کے نام و نشان مٹ گئے، لیکن قرآن کی ایک آیت تو کیا ایک نقطہ بھی مٹ نہیں سکا. یہی قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے. بہرحال یہ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں کے ذریعے سے اللہ اس کی حفاظت کر کے دنیا کو بتلانا چاہتا ہے کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. کتنا عظیم معجزہ ہے یہ. ابھی میں نے بتلایا کہ 3 دن میں بھی حفظ قرآن ہوا. ابھی مہاراشٹر کے ایک علاقے میں جانا ہوا تھا، اس سال نہیں، اس سے پہلے چند سال، وہاں ایک بچے نے قرآن پاک کی حفظ کی تکمیل فقط 4 مہینے میں کی تھی. 4 ہی مہینے میں اس بچے نے پورا قرآن پاک حفظ کر لیا تھا. ابھی گجراتی کی چھوٹی سی کتاب، اردو کی چھوٹی سی کتاب، انگریزی کی چھوٹی سی کتاب اگر ہم کو دی جائے یا بڑے سے بڑے ذہین آدمی کو کہ بھئی اس طرح یاد کرو کہ ایک حرف کی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے، کوئی یاد نہیں کر سکتا ہے. لیکن 6666 آیتیں کیسی محفوظ ہو جاتی ہے کہ ایک ہی مجلس میں حفاظ کرام قرآن پاک پڑھ کر کے سنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے. بہرحال وقت بہت ہو چکا، مجھے جو مقصود عرض کرنا وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ معجزہ اس امت کو عطا کیا اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے اس کی حفاظت ہوتی ہے. اب اس کی ذمہ داری ہم سب پر عائد ہوتی ہے، ان بچوں پر بھی، ان کے ماں باپ پر بھی، ان کے اساتذہ پر بھی. وہ ذمہ داری کیا ہے کہ اس قرآن پاک کے حفظ کے بعد اس کو یاد رکھنا نہایت ضروری ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے. اونٹ کی مثال ہے اس کی. اونٹ کو باندھ کر رکھتے ہیں تو رہتا ہے، چھوڑ دیتے ہیں تو چلا جاتا ہے. اس لیے قرآن پاک کو حفظ ہونے کے بعد زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے گا تو وہ یاد رہے گا، ورنہ وہ چلا جائے گا، بھول جائے گا. تھانہ بھون کے اندر 3 بزرگ رہتے تھے، حضرت مولانا فتح محمد صاحب، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ. تینوں اپنے اپنے اعتبار سے بڑے اللہ والے بزرگ تھے. مولانا ضامن شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو حقہ پینے کی عادت تھی، تو کوئی آتا تھا باہر سے تو تواضعاً عاجزی کے طور پر کہتے تھے
बुलाते थे अपने पास, कहाँ से आए हो, बोला जगह से आया। कहा देखो हुक्का मसला पूछना हो तो वो मौलाना फतेह मोहम्मद बैठे वहां जाकर मसला पूछ लो, मुरीद बनना हो बैत होना हो तो वो हाजी साहब बैठे, और हुक्का पीना हो तो यारों की मजलिस में आ जाए। वो फरमाते थे कि भाई हिफ्ज कुरान का कर लेना ये जिंदगी भर का रोग है। क्या मतलब, जैसे रोग वो होता है जो जिंदगी से खत्म नहीं होता है, ऐसे असली हाफिज वही है जो जिंदगी भर अपने पल्ले उसको बांध ले और कभी उसकी तिलावत को न छोड़े। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह मुस्लिम शरीफ के शारे हैं, उन्होंने लिखा है हमारे असलाफ के कुरान की तिलावत का मामूल। बाद असलाफ वो गुजरे हैं जो महीने में एक कुरान खत्म करते थे, रोजाना एक पारा, जो आम मुसलमानों के लिए। बाद असलाफ ऐसे हैं कि जो 15 दिन में एक कुरान खत्म करते थे 2 महीने के। बाद असलाफ ऐसे गुजरे हैं जो 3 कुरान पाक खत्म करते थे हर 10 दिन का एक। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का भी खुसूसन रमजान में मामूल था रोजाना 10 पारे पढ़ने के। बाद असलाफ ऐसे गुजरे, बल्कि अक्सर साहबा, अक्सर ताबीन कि वो 7 दिन में कुरान पढ़ते थे। कुरान की 7 मंजिलें हैं, हम देखेंगे उसमें पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तो वो 7 मंजिलें, 7 दिन में कुरान। बाद साहबा और असलाफ ऐसे थे जो 3 दिन में कुरान खत्म करते थे। अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस 3 दिन में कुरान खत्म कर देते थे। बाद हजरात ऐसे थे जो 24 घंटे में कुरान खत्म करते थे। और बाद हजरात जैसे हजरत उस्मान जिन्नूरैन तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हुमा रमजान में खुसूसन पूरी रात में कुरान पाक खत्म कर देते थे। इमाम आजम अबू हनीफा और इमाम शाफी दिन का एक कुरान पढ़ते थे, रात का एक कुरान पढ़ते थे। तो बाद 24 घंटे में, बाद 24 घंटे में 2। और इमाम नववी ने लिखा है कि बाज़ बुजुर्गों के मुतालिक मुझे मालूम हुआ कि रोजाना 8 कुरान पाक को खत्म करते थे, रोजाना का मामूल। मुस्लिम शरीफ की हदीस में एक रावी आते हैं रबी इब्न खिराश या रबी इब्न खिराश, उनका इंतकाल होने लगा तो उनकी बेटी रोने लगी। तो बेटी को कहा बेटा रोने की जरूरत नहीं, इस घर का जो कोना है इस कोने में तेरे बाप ने 4000 कुरान पाक खत्म किए, 4000 कुरान पाक। मैंने जो हदीस तिलावत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवील हदीस है कि हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी हुजूर की खिदमत में आए और अर्ज किया रसूल अल्लाह मुझे कोई नसीहत फरमाई। हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ अल्लाह से डर और तक़वे की। पहली नसीहत काय की? अल्लाह से डर और तक़वे की। तक़वा किसका नाम है? यहाँ उलमा मौजूद है, तलबा भी पढ़ते हैं माशाअल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ हदीस की किताब है, उसके हाशिये में अल्लामा तीबी शारह मिशकात ने लिखा है तक़वा की हकीकत है हुस्नुल मामलत माल खालिक, अपने खालिक के साथ अपने मामले को दुरुस्त कर लेना। अल्लाह ने जिस काम के करने का हुक्म दिया जब उसका मौका है उसको करना, जिस चीज से रोका जब उससे बचने का मौका हो तो उससे अपने आप को बचाना। ये हुस्नुल मामलत माल खालिक, खालिक के साथ अपने मामले को दुरुस्त कर लेना। क्या फायदा होगा? हुजूर फरमाते हैं फ़इन्नहु अज़यनु लिअम्रिका कुल्ली, तुम्हारे दिलों में अल्लाह का डर, तक़वा, खौफ, खशियत पैदा होगी तो तुम्हारे सारे काम उम्दा, बढ़िया और मुस्तहसन और मुज़य्यन हो जाएंगे। हमारी घरेलू जिंदगी, बाहर की जिंदगी, हमारी तिजारत, हमारी ज़राअत, हमारी सारी चीजें अल्लाह के डर और तक़वा और खौफ की वजह से मुज़य्यन और उम्दा हो जाएंगी। अर्ज किया कि या रसूलल्लाह और भी कुछ इजाफा फरमाइए नसीहत में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैका बितिलावतिल कुरान व ज़िक्रिल्लाह। रमजान करीब आ रहा है इसलिए खास मैं इसको अर्ज करना चाहता हूँ, लाजिम है तुझ पर अल्लाह की किताब की तिलावत और अल्लाह का जिक्र, तिलावत भी और कसरत जिक्र का एहतमाम करो। क्या फायदा होगा? फ़इन्नहु नूरुल लका फिल अर्द। पहला फायदा ये कि कसरत तिलावत और कसरत जिक्र से तुम्हारे दिल के अंदर एक खास नूर पैदा हो जाएगा और अल्लाह ताला आसमानों में तुम्हारा जिक्र करेगा। मैं अक्सर ऐसे मौके पर अर्ज करता हूँ जहाँ जैसा मौका होता है, भाई यहाँ हमारे यहाँ कारखाने फैक्ट्रियाँ भी होती है, लोग कारखाने फैक्ट्रियों में दिन भर गर्मी में काम करते हैं, कपड़े मैले कुचेले हैं, पसीने की बदबू आ रही है, ऑयल लगा हुआ है। ऐसी हालत में ये इंसान किसी दफ्तर में जाए तो लोग उसको खड़े ना रखें, किसी ऑफिस में जाए तो उसको भगा देवे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान और करम है कि यही मुसलमान शख्स इस हालत में अगर कुरान की तिलावत करता है, अल्लाह का जिक्र करता है,
تو اللہ کا وہ اتنا مقرب ہو جاتا ہے کہ آسمانوں میں فرشتوں کی مجلس میں اللہ اس کو یاد کرتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خاص نور عطا فرماتے ہیں۔ نور کیا چیز ہے؟ جس انسان کو نور عطا ہو جائے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کے رسول کے یہاں نور کی کتنی اہمیت ہے۔ حزب العظم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو دعا کی کتاب ہے اس میں حضور کی دعائیں پڑھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے نور مانگتے ہیں، اللہم اجعل فی عینی نورا، اے اللہ میری آنکھوں میں نور عطا فرما، اے اللہ میرے کانوں میں نور عطا فرما، اے اللہ میرے ہڈیوں میں نور عطا فرما، اے اللہ میرے ہڈیوں کے مغز میں نور عطا فرما، اے اللہ میرے پٹھوں میں نور عطا فرما، اے اللہ میرے نفس میں نور عطا فرما، اے اللہ تو مجھے نور بنا دے، اے اللہ تو مجھے نور بنا دے، اے اللہ تو مجھے نور بنا دے۔ اتنا نور آپ مانگ رہے ہیں، یہ نور آئے گا کیسے؟ قرآن پاک کی تلاوت سے اور ذکر کی کثرت سے۔ دو چیزوں کا اہتمام ہوگا۔ یہ دنیا کی نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی یقیناً اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں میں مشغول ہونے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ نعمتوں میں مشغول ہونے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور گناہوں میں مبتلا ہونے سے انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا دل سخت اور کالا ہو جائے، اب اس کو منور کرنے کے لیے، اس کو روشن کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہے، تلاوت کی کثرت اور ذکر اللہ کی کثرت۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں اللہ 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 کر، نور سے اپنا سینہ بھر، اللہ 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 کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر، اللہ 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 کر، نور سے اپنا سینہ بھر۔ تو جتنا اللہ کو یاد کرے گا آدمی، اس کا سینہ اتنا ہی منور ہوتا جائے گا۔ ماشاءاللہ یہاں قراء اعظام بھی بہت ہے، قرات تجوید کی سند بھی طلبہ نے حاصل کی ہے۔ ایک بہت بڑے قاری گزرے ہیں ہمارے اس زمانے میں۔ بڑا قاری کس کو کہتے ہیں؟ جو پان کھائے ماشاءاللہ، بہترین چشمہ ہو، وائٹ کپڑے ہو، چپل بھی اور ٹوپی بھی عمدہ ہو۔ اچھی بات ہے، تو ہونا ہی چاہیے۔ ظاہری طور پر اسی کو لوگ قاری سمجھتے ہیں۔ بہرحال ایک قاری گزرے ہیں علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ شاطبی قراء سبع میں سے ایک قاری ہے۔ وہ نابینا تھے لیکن زندگی بھر قرآن سے عشق اور محبت کا تعلق رہا۔ رات دن قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کا مشغلہ تھا۔ ان کی قرآن کی جو مجلس ہوتی تھی، درس جو ہوتا تھا، وہ تہجد سے شروع ہو جاتا تھا۔ مسجد کے اندر طلبہ تہجد سے جمع ہو جاتے تھے، اور اس زمانے میں بڑے باذوق طلبہ ہوتے تھے۔ ہر طالب علم چاہتا تھا کہ میں حضرت کے سامنے قرآن پاک پڑھوں، یا کتاب جو ہے اس کی عبارت پڑھوں۔ آپس میں منازعات ہوتی تھی، مزاحمت ہوتی تھی، مقابلہ ہوتا تھا۔ تو یہ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے علامہ شاطبی نے حکم جاری کیا تھا کہ دیکھو بھئی، مسجد میں سب سے پہلے جو طالب علم تہجد کے وقت آئے وہ قرآن پاک پڑھنا شروع کرے، تو جھگڑا ختم۔ روزانہ مسند پر آ کر آپ بیٹھتے، اعلان فرماتے کہ آج سب سے پہلے مجلس میں جو آیا وہ پڑھنا شروع کرے۔ ایمانداری سے وہی طالب علم پڑھتا تھا، جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن حضرت مجلس میں آئے، اپنی مسند پر بیٹھے، نابینا ہے، کون طالب علم کہاں ہے، کیسی صورت ہے، کیسی شکل ہے، کیا اس کا لباس ہے، تو ان کو کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن آتے ہی فرمایا کہ آج قرآن پاک وہ طالب علم پڑھے جو دوسرے نمبر پر آئے، پہلے نمبر پر نہ آیا۔ پہلے نمبر والا نہیں، دوسرے نمبر والا پڑھے گا۔ اس نے پڑھنا شروع کیا، لیکن مجلس ختم ہونے کے بعد سارے طلبہ کو تعجب ہونے لگا۔ جو طالب علم پہلے نمبر پر آیا تھا اس کو گھیر لیا، یہ کیا بات ہے، آج حضرت سے ناراض ہے۔ وہ بھی پریشان ہے کہ پتہ نہیں کیوں مجھ سے نہیں پڑھوایا۔ لیکن اس نے سوچا تھوڑی دیر تک سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ کوئی ناراضگی نہیں، مجھے سمجھ میں آ گیا، آج رات مجھے غسل کی حاجت پیش آ گئی تھی اور میں بھول گیا اور ناپاکی کی حالت میں مسجد میں آ گیا، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے حضرت نے مجھ سے پڑھوایا نہیں۔ کون سا نور تھا جس نے پہچان لیا کہ ان ہزاروں طالب علم میں ایک طالب علم ناپاک ہے؟ وہی قرآن کا نور، اس کی کثرت تلاوت کی وجہ سے
آنکھیں نہیں ہیں لیکن نور قلب کے نور سے انہوں نے دیکھ لیا کہ کون قرآن پاک پڑھ سکتا ہے کون نہیں پڑھ سکتا ہے. اس لیے آج بھی اللہ نے تاثیر رکھی ہے قرآن پاک میں. ہم جتنا زیادہ اس کو پڑھیں گے، ادب کے ساتھ پڑھیں گے، توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، یہ سوچ کر پڑھیں گے کہ میں اللہ کو قرآن سنا رہا ہوں. ہمارے اکابرین فرماتے ہیں قرآن پاک ایسا پڑھو جیسے تم یہ سوچ رہے ہو، تصور کر رہے ہو، یقین کر رہے ہو کہ اللہ میاں ہمارا قرآن پاک سن رہا ہے. اپنے استاد کے سامنے ہم کیسے ادب سے سناتے ہیں، یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرآن سنا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہماری ہم کلامی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، راز و نیاز کی بات ہو رہی ہے. حقیقت میں یہی ہے. حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا پڑھنا اللہ سے ہم کلامی ہے. وہ کیسے ہم کلامی؟ ہم کلامی کی حقیقت کیا ہوتی ہے؟ ایک آدمی بات کرے تو ہم سنیں، پھر ہم بات کریں تو وہ سامنے والا سنے، اسی کو ہم کلامی کہتے ہی ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرآن نازل فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن نازل فرما دیا تو اللہ کا کلام ہو گیا. اب ہم اس کلام کو پڑھیں گے تو اللہ سنے گا، تو ہماری اور اللہ کی ہم کلامی ہوگی یا نہیں؟ اللہ کا کلام پہلے ہو گیا، اب ہمارا ہوتا رہے گا قیامت تک. تو جو قرآن پڑھیں گے وہ اللہ کے ساتھ ہم کلامی کرنے والے ہیں. اور ایک واقعے سے اس کو بہت اچھے انداز میں سمجھا جا سکتا ہے. عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بڑے نیک صاحب دل عادل بادشاہ گزرے. اس زمانے میں ہندوستان کی زبان فارسی زبان تھی. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایران سے ایک بادشاہ کا خط پہنچا اور اس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ کے یہاں بھی فارسی زبان ہے تو ایک مصرع روانہ کر رہا ہوں، اس مصرے کا دوسرا مصرع بنا دیا جائے. دیکھیے مصرع دو مصرے مل کر کے ایک شعر بنتا ہے. اصل میں مصرع کہتے ہیں دروازے کے ایک پٹ کو. دروازے کے دو پٹ ہوتے ہیں، مصرع کا ترجمہ آتا ہے ایک پٹ. دو پٹ مل کر ایک دروازہ ہوتا ہے، ایسے دو مصرے مل کر کے ایک شعر ہوتا ہے. وہ فارسی میں مصرع بھیجا وہاں سے کسی نے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. آپ بڑے فکر مند تھے کہ یہ مصرع کس کے سامنے پیش کروں تاکہ دوسرا مصرع جو ہے اس کا تیار ہو جائے. وہ مصرع کیا تھا؟ در ابلغ کسے کم دید موجود. در کہتے ہیں موتی کو، ابلغ کہتے ہیں چت کبرے کو، یعنی ایسا موتی جس پر سیاہی کالا پن بھی ہو اور سفید بھی ہو، دونوں. چت کبرا جیسے بکرے پر دونوں رنگ ہوتے ہیں نا، سفید اور کالا. در ابلغ چت کبرا موتی کسی نے بہت کم دیکھا. یہ ایک مصرع تھا. بڑے فکر مند تھے. آپ کی بیٹی تھی زیب النساء، وہ بڑی عالمہ شاعرہ تھی. پوچھا ابا جان کیوں فکر مند ہے؟ کہ یہ شاہ ایران نے مصرع لکھ کر کے بھیجا ہے، اس کا دوسرا مصرع بنانا ہے. بہت دور دور تک سوچتا رہا کس کو یہ خدمت پیش کروں. تو بیٹی نے کہا فکر نہ کرے، میں آپ کی فکر دور کر دوں. چنانچہ وہ سرما لگا رہی تھی. جب سرما تیز ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہوتے اور آنسو کی سفیدی اور سرمے کی سیاہی جب ملتی ہے تو وہ موتی جیسا ہی معلوم ہوتا ہے، چت کبرا موتی. جیسے وہ آنسو گرنے لگے تو اس کی زبان سے مصرع ادا ہو گیا. در ابلغ کسے کم دید موجود، در ابلغ کسے کم دید موجود، مگر اشک بتانے سرما آلود. کہ چت کبرا موتی کسی نے بہت کم دیکھا ہے، لیکن محبوبہ کی آنکھ سے گرنے والا وہ آنسو جو سرمے سے ملا ہوا وہ چت کبرا موتی ہو سکتا ہے. اس نے ایک تعبیر دی کہ محبوبہ کے آنکھ سے سرما آمیزش والا آنسو وہ موتی ہو سکتا ہے. واقعی شعر بن گیا، موزون شعر. اب اورنگزیب نے بھیج دیا. شاہ ایران کو بہت پسند آیا تو اس نے دوسرا خط بھیجا کہ میں آپ کے اس شاعر سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میری تمنا ہے کہ ایسے ذی علم انسان سے ملاقات کروں. اور عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو فکر دامنگیر ہوئی. پھر بیٹے نے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کیوں فکر کر رہے ہیں؟ کہ ایک مصیبت تو گئی، دوسری مصیبت آئی. اب وہ تم سے ملنا چاہتا ہے، تم کیسے ملو گی ایک اجنبی شخص سے؟ کہ اس کا بھی میں حل پیش کر دیتی ہوں، میری ملاقات اس سے ہو جائے گی
یہاں بیٹھے بیٹھے وہ وہاں ہوگا، میں یہاں ہوں کہ میری ملاقات ہو جائے گی۔ کہا کیسے؟ کا ایک شعر اور بھیج دیتی ہوں۔ در ابلق سے کم دیدہ موجود، مگر اشک بتانے سرما آلود، در سخن مخفی منم چوبوئے گل در برگ گل، در سخن مخفی منم چوبوئے گل در برگ گل، ہر کے دیدن میل دارد در سخن بیند مرا۔ کہنے لگی میں اپنی گفتگو اور کلام میں ایسی چھپی ہوئی ہوں جیسے پھول کی خوشبو پھول کی پنکھڑیوں میں چھپی ہوتی ہے۔ خوشبو تو آتی ہے لیکن کوئی چھو نہیں سکتا ہے اس کو، کوئی دیکھ نہیں سکتا ہوں۔ میں اپنے کلام میں ایسی چھپی ہوئی ہوں جیسا کہ پھول کی خوشبو پھول کی پنکھڑیوں میں چھپی ہوتی ہے۔ جو شخص میری ملاقات کی تمنا کرتا ہے میرے کلام کو پڑھ لے، گویا مجھ سے اس کی میری ملاقات ہوگی۔ کہ جب ایک شاعرہ اپنے کلام کے سلسلے میں یہ خیال اور یقین رکھتی ہے کہ میرے کلام پڑھنے والا مجھ سے ملنے والا ہے، تو احکم الحاکمین کا کلام پڑھنے والا، احکم الحاکمین سے کلام کرنے والا، ملنے والا، گفتگو کرنے والا کیوں نہیں ہوگا؟ یہ معمولی دولت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے جب قرآن پاک پڑھا جائے بڑے ادب سے، تعظیم سے، یہ سوچ کر کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کو ہم سنا رہے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے۔ حدیث کا مضمون ہے، صحیح حدیث۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری کیا کی؟ تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور عظمت بیان کی۔ یہ مضمون ہے حدیث میں۔ اللہ والے ایسے بھی گزرے ہیں جو حقیقت میں اللہ کے اس جواب کو سنتے تھے۔ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحب کشف و کرامت بزرگ گزرے ہیں۔ کہ میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہوں تو الرحمن الرحیم پر اس وقت تک آگے نہیں بڑھتا ہوں جب تک اللہ کی جانب سے آواز نہیں سنتا ہوں حمدنی عبدی۔ الرحمن الرحیم سے آگے اس وقت تک نہیں بڑھتا ہوں جب تک میرے رب سے نہیں سنتا ہوں اثنا علی عبدی۔ مالک یوم الدین پر اس وقت تک آگے نہیں بڑھتا ہوں آگے اس سے جب تک کہ یہ نہیں سنتا ہوں مجدنی عبدی۔ ایسا مقام بھی اللہ والوں کا گزرا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، اس کلام پاک کی تلاوت کی کثرت اور ذکر اللہ کی کثرت کی وجہ سے دل منور ہو جاتا ہے۔ ایک واقعہ اور ذہن میں آ گیا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول رہا۔ میں اپنے یہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں شاید میرے ہم عمر اکا دکا ہوگا کوئی، باقی ہمارے شاگرد ہے کوئی، باقی دوست احباب ہیں۔ بہرحال ان کو کہنے کا مجھے حق بھی ہے اور زبردستی بھی کہہ سکتا ہوں کہ بھئی قرآن پاک کی تلاوت کا خوب اہتمام کرو۔ آپ ہمارے اکابرین کتنا اہتمام کرتے تھے۔ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 8 سے 10 پارے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ وہ کیسے آدمی تھے سب جانتے ہیں۔ رات دن کتابوں کی تصنیف کا مشغلہ اور بخاری شریف ابو داؤد شریف کا درس سہارنپور میں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ مریدین اور متعلقین کا ہجوم ہر وقت رہتا تھا۔ رات کا بہت کم حصہ سوتے تھے، اس کے باوجود روزانہ 8 سے 10 پارے قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ ہمارے شیخ اول اور مرشد اول فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طالب علم سے پوچھا چھتہ مسجد میں، کیا کتنا پڑھتے ہو قرآن پاک؟ کہا حضرت 2-4 پارے پڑھ لیتا ہوں۔ کہا بس اتنا ہی؟ کہا میرا تو معمول ہے کہ غیر رمضان میں روزانہ 15 پارے پڑھتا ہوں اور رمضان میں پورا ایک قرآن پاک ختم کرنے کا معمول ہے۔ یہ ہمارے وہ اکابر ہیں جو ابھی ابھی گزرے ہیں، جن کو بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہے، جن کی آنکھیں زیارت سے مشرف ہوئی، یہ ان کا معمول تھا۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے اور تراویح بھی پڑھاتے تھے۔ حضرت برس تک تراویح پڑھاتے رہے، تو جو پارہ قرآن پاک کا تراویح میں سنانا ہوتا تھا تو روزانہ اس کو 30 یا 31 مرتبہ پڑھتے تھے۔ تو اس طرح روزانہ ایک قرآن ختم ہو جاتا تھا۔ بہت آسان طریقہ ہے۔ جو حضرات تراویح سناتے ہیں ان کے لیے آسان طریقہ ہے کہ وہی پہلا پارہ سوا پارہ
جو آپ 30 مرتبہ پڑھ لو تو ایک مہینے میں 30 دور آپ کے ہو جائیں گے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شیخ خود لکھتے ہیں کہ جب میرے والد نے حفظ کی تکمیل کر لی تو میرے دادا نے میری دادی سے کہہ دیا تھا کہ یہ بچہ حافظ ہو گیا ہے لیکن اس کو دوپہر کی روٹی مت دینا جب تک کہ روزانہ ایک قرآن پاک کا دور نہ کر لے۔ چنانچہ میرے والد مولانا یحییٰ صاحب گھر کی چھت پر جاتے تھے، فجر سے لے کر ظہر تک پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، تب جا کے دوپہر کی روٹی ان کو ملتی تھی۔ 6 ماہ تک حضرت روزانہ ایک قرآن پاک دوپہر تک ختم کرتے تھے، جب کھانا ملتا تھا۔ حضرت شیخ فرماتے اس کے بعد زندگی میں کبھی میرے والد کو قرآن کھولنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اور اگر ہم نے چھوڑ دیا قرآن کو تو سوائے عالم تعلم کے کچھ سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ بہرحال ضرورت ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آئے اور ایک طباق میں کھجورے لائے اور کہا حضرت یہ مدینہ منورہ کی کھجوریں ہیں۔ حضرت کی آنکھیں بھی اس وقت چلی گئی تھی، مدینہ کا نام سنتے تھے تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ آپ دیدہ ہو جاتے تھے، بے چین ہو جاتے تھے، تڑپ جاتے تھے۔ حضرت نے اپنا ہاتھ ڈالا اور 3 کھجوریں نکالی اور کہا بس بھائی۔ وہ شخص باہر نکلا اور کہنے لگا کہ بس جی ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ کل میدان حشر میں بھی اللہ اچھے لوگوں کو ایسا چن لے گا، باقی کو جہنم میں ڈھکیل دے گا۔ کہا حقیقت یہ ہے کہ مدینہ منورہ کی وہ 3 ہی کھجوریں تھی جو حضرت نے اٹھائی، باقی تو میں نے یہیں سے خریدا تھا۔ یہ کلام اللہ کی کثرت اور ذکر کی کثرت کا دل کیسا منور ہو گیا۔ کون سا نور تھا جس نے دیکھ لیا کہ مدینہ کی کون سی کھجور ہے؟ آنکھوں سے تو نظر نہیں آتا تھا۔ انڈمان نکوبار جزیرہ ہے، 2-3 مرتبہ وہاں حاضری ہوئی۔ وہاں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خلیفہ گزرے، انتقال ہو گیا ان کا، مولانا فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہاں بھی تشریف لائے تھے۔ انہوں نے خود یہ واقعہ مجھے سنایا کہ میں سہارنپور پڑھنے کے لیے داخل ہوا اور حضرت سے طالب علمی کے زمانے میں بیعت ہو گیا تو حضرت نے مجھے تہجد ذکر کی تلقین کی۔ ایک دفعہ میں بیمار ہو گیا تو حضرت نے کہلوایا کہ بھئی تہجد چھوٹ جائے تو پرواہ نہیں لیکن ذکر مت چھوڑنا، ذکر کا اہتمام کرنا۔ اب میں اتنا بیمار ہو گیا کہ اٹھنے بیٹھنے کے لائق نہیں رہا۔ ایک دن میں چاش کا جو وقت تھا، آہستہ آہستہ اٹھا اور اپنے پلنگ پر ہی ٹیک لگا کر کے بیٹھا اور بالکل آہستہ سے وہیں دل ہی دل میں ذکر کرنے لگا کہ حضرت کا حکم ہے کہ ذکر مت چھوڑنا۔ گجراتی کے ہمارے بہت بڑے عالم بزرگ گزرے مولانا احمد لولاک صاحب، وہ حضرت کے خلفاء میں سے گزرے ہیں۔ وہ حضرت کے خطوط کے جواب لکھا کرتے تھے، تو خط کا جواب لکھواتے لکھواتے حضرت شیخ نے ان سے فرمایا کہ دیکھو فقیر محمد اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اس کے ذکر کی آواز مجھے آ رہی ہے۔ اب حضرت تو اپنے کمرے میں ہے، وہ اپنے کمرے میں بورڈنگ کے اندر۔ پھر وہ خط سے لکھنے سے فارغ ہوئے اور میرے پاس آئے، مجھے کہا کہ فلاں فلاں وقت پر تم کیا کر رہے تھے؟ کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا بتلاؤ تو صحیح کیا کر رہے تھے؟ کہا بھی حضرت کا حکم تھا ذکر مت چھوڑنا۔ بہت آہستہ آہستہ جیسے ویسے میں نے اللہ کا ذکر کیا تو حضرت شیخ کو آپ کی آواز اللہ نے سنوا دی۔ یہ کثرت ذکر اور کثرت تلاوت کی وجہ سے قلوب میں ایسا نور اور ایسی تازگی پیدا ہو جاتی ہے کہ ان چیزوں کو انسان محسوس کر لیتا ہے۔ ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ ہم یہ موبائلوں کی نحوست اور یہ گانے اور یہ فحش پروگرام، ان کو دیکھ دیکھ کے ہمارے قلوب اب کالے ہوتے جا رہے ہیں، سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ رمضان بھی قریب آ گیا ہے، اس لیے اس دل کی سیاہی اور زنگ کو دور کرنے کے لیے ابھی سے ہم طے کر لیں کہ پورا رمضان ہمارا رات اور دن قرآن کی تلاوت اور کثرت ذکر میں گزرے گا۔ رمضان کے جو اعمال ہیں ان میں سے خاص عمل کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں اتری وہ رمضان میں اتری، اس لیے ہمارے اکابرین خوب اہتمام کرتے تھے تلاوت کا۔ اسی طرح کلمہ طیبہ کا ورد بھی رکھے، استغفار کا ورد رکھے، جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ کا اہتمام رکھے۔ یہ رمضان کی سوغات ہمارے لیے پیش کی گئی حدیثوں کے اندر کہ اس کا ہم اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی، یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ علماء، یہ حفاظ، یہ چمک دمک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ کئی علاقوں میں جانا ہوتا ہے تو ایسی رونق اور چمک دمک ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ بہت ساری جگہوں پر جاتے ہیں، لوگ جلسہ بھی کرتے ہیں، بیچارے 2-4 لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، کوئی جمائی لیتا ہے، کوئی پیر پھیلاتا ہے، ان کے دل میں کوئی اہمیت عظمت نہیں۔ اللہ کا احسان ہے ہمارے ہاں، اللہ نے یہ نعمت عطا کی، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔
میں بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں اس مدرسے کے منتظمین، اساتذہ، معلمین کو کہ ان کے اس ادارے سے ماشاءاللہ 200 کے قریب حفاظ جو ہے پڑھ کر کے فارغ ہوئے، اور ابھی بھی، اور علماء بھی ماشاءاللہ. سبھی ادارے ہمارے شہر کے قابل مبارکباد ہے جو یہ محنتیں کر رہے ہیں. ہمیں سب ایک دوسرے کا معاون بن کر کام کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی کبھی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. حضرت مولانا ابرار اللہ کھردوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی اچھی مثال دیتے تھے کہ دیکھو بھی اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا، اب اس کا جنازہ اٹھانے والا ایک ہی آدمی تھا، بڑی محنت سے اس نے وہ ڈولی اٹھائی، لے کر چل رہا، اچانک دوسرا آدمی آ گیا تو اس کو کتنی خوشی ہوگی کہ چلو میرا ایک مددگار آ گیا. تھوڑی دور دونوں گئے، تیسرا آ گیا، اور خوشی ہوئی کہ چلو ہمارا بوجھ ہلکا ہو گیا. چوتھا اور آیا تو اور خوش ہو گئے. اس طرح دین کا کام سب مل کر کے کرنا ہے. ایک آدمی دین کا کام کر رہا ہے، یہ نہ سوچے کہ دوسرا کیوں کر رہا ہے. ایک مدرسہ والا مدرسہ چلا رہے، دوسرے یہ نہ سوچے کہ دوسرے کیوں چلا رہے ہیں. دارالعلوم والے، مکاتب والے، دعوت و تبلیغ والے، خانقاہ والے، سب ہم ایک دوسرے کے معاون ہیں. یہ سب ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں. ایک دوسرے کی معاونت، ایک دوسرے کی مدد سے کام ہوگا، اس میں برکت ہوگی اور دین دنیا میں پھیلتا جائے گا. ہمارے اکابرین کی مثالیں ہی ایسی. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی وقت میں اپنے مظاہر علوم سہارنپور کے محدث اور شیخ الحدیث، اسی وقت حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ کے پیر اور مربی بھی، اسی وقت دعوت و تبلیغ کے سرپرست بھی. حضرت جی مولانا الیاس صاحب اور مولانا یوسف صاحب نے دعوت و تبلیغ کا سرپرست کس کو بنایا تھا؟ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ سب جامع ترین شخصیات تھے. نہ دعوت و تبلیغ ہمارے مخالف، نہ مدرسے اور مکاتب دعوت و تبلیغ کے مخالف، نہ خانقاہ مدرسوں کے مخالف، نہ مدرسے خانقاہوں. ساری چیزیں مل کر کے ہم سب کو کام کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ دین ترقی کرتا رہے گا. باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن وقت بھی کافی ہو چکا ہے، اس لیے میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے اتارا ذکر کو، نصیحت کو، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے قرآن پاک کو آسان کیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ، قرآن کو ہم نے آسان کیا یاد کرنے کے لیے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی جس کا ترجمہ بھی بتلا دیا کہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے